سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ کاف یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، اور بہت ساری تفسیروں میں نے پڑھا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کاف، سرکار نے فرمایا علم تو میں جان گیا، ہاں فرمایا میں جان گیا، پھر یا، پھر عین، پھر صاد، ہر حرف پر سرکار نے فرمایا میں پہچان گیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا یہ حرف کون سے ہیں۔ فرمایا یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز کی بات ہے، جو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ تو حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیا ہے، اور یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ نبی اور غیر نبی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب پوری دنیا میں کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی مفسر، کوئی محقق یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ان کا صحیح معنی مطلب آتا ہے، اگر کہہ سکتا ہے تو اللہ کا نبی کہہ سکتا ہے۔ فرمایا ذکر و رحمت ربی کا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا، عبدہ زکریا، جو بندہ ہے اس کا جس کا نام زکریا ہے، یعنی اب ہم ان کا ذکر کرنے لگے۔ اذ نادى ربہ، جب آواز دی اپنے رب کو، ندان خفیہ، بڑی آہستہ سی آواز، کہا رب اے میرے رب، انی وان العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا، ولم اکن، اور میں نہیں ہوں، بے دعا کا، تجھ سے مانگنے میں، رب اے میرے رب، شقیہ بدبخت، یعنی مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تو میری دعا رد نہیں کر رہا، میری بات مانے گا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، میں ڈرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے، من ورائی، جو میرے پیچھے ہیں، یعنی میری اولاد نہیں ہے، اور جب میرے باقی رشتہ دار ہیں ان سے مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ میرے اس دین کو خراب کریں گے، دین میں رکھنا پیدا کریں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کوئی لڑکا میرا اپنا ہو جس کو میں صحیح راہ دکھا دوں اور وہ لوگوں کو آگے صحیح راہ پر چلائے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، یعنی وہ بھی اب عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بچہ جننے کے لائق نہیں رہی۔ فَهَبْ لِي، بخش مجھے، من لدن کا، اپنی طرف سے، ولیہ، کوئی ولی یعنی میرا نائب ہو، یارثنی، جو میرا بھی وارث ہو، ویارث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ یہ وراثت جو ہے نبی کی ہوتی ہے وہ مال نہیں ہوا کرتی بلکہ علم ہوا کرتا۔ وجعل رب رضیہ، اور کارث کو ہے میرے رب پسندیدہ، یعنی میرا پسندیدہ ہو کہ میں چاہتا ہوں وہ اسلام پر چلنے والا ہو۔ یا زکریا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں کہ لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ، نہیں بنایا ہم نے اس کو، اس نام کو، من قبل، اس سے پہلے، سمیہ، کوئی نام، کسی اور کا نام پہلے نہیں ہوا یحییٰ، یہ صرف تیرے بیٹے کا۔ قال، عرض کیا رب اے میرے رب، انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کیسے ہوگا، وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، میں بھی بڑھاپے سے سوکھ گیا ہوں، یعنی اب عمر نہیں گئی، اعتراض نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہ طریقہ کیا ہوگا۔ قال کذالک، فرمایا اسی طرح، یعنی عمر یہی رہے گی اور لڑکا بھی ہو جائے گا۔ قال ربک، فرمایا تیرا رب، ہوا علیہ ہین، یہ بات مجھ پر آسان ہے، قد خلقتک، میں نے تجھے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، تو کچھ نہیں تھا، یعنی تجھے بھی تو بنایا نا، تو کچھ نہیں تھا تو بنا لیا ہے، تو اب تو تجھ سے بنانا مشکل نہیں ہے نا۔ قال رب اجعل لی، فرمایا اے میرے رب بنا لی آیتن، میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیتک، فرمایا تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، یہ کہ تو نہیں بات کرے گا لوگوں سے، ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں برابر، یعنی 3 دن رات تک تو کلام نہیں کرے گا۔ فخرج علی قومہ، نکلے اپنی قوم پر، من المحراب، اپنے حجرے سے، فاوحی الیہم، انہیں وحی کی، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ ایک معنی یہ ہے کہ میں اب نماز نہیں پڑھا سکتا، کہ زبان سے میں آواز نہیں نکال سکوں گا، تم تسبیح پڑھتے رہو۔ ایک مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب زیادہ عطا کیا ہے
اور اللہ تعالیٰ کی اس شکرانے میں سب تسبیح بیان کروں۔ اب جب یحییٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، فرمایا یا یحییٰ، اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ، یعنی اس پر عمل کر۔ وآتیناہ الحکم، ہم نے انہیں حکومت یعنی نبوت عطا کی صبیہ بچپنے میں، وحنانا من لدنا، اور ہم نے مہربانی کی اپنی طرف سے، وزکا، اور ان کو پاکیزگی عطا کی، وکان تقیہ، اور بڑا تقوی والا تھا، وبرم بوالدیہ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا، ولم یکن جبارا عصیا، اور نہیں تھا وہ جابر نافرمان، وسلام علیہ یوم ولد، اور سلام اس پر اس دن جب وہ پیدا ہوا۔ پیدا تو ایک ہی دن ہوا ہے، لیکن جب بھی وہ دن آئے گا اس پر سلام ہے۔ یہاں سے نبی کے میلاد کا بیان یعنی ملتا ہے کہ جس دن نبی پیدا ہو اس دن نبی پر سلام ہو۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن وہ وفات پاتا ہے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن قیامت کو اٹھے گا۔ تو ہمارے حضور علیہ السلام تو اسی دن پیدا بھی ہو، اسی دن انتقال بھی ہو، سوموار کا دن تھا۔ تو فرمایا جس دن نبی پیدا ہو اس دن بھی اس پر سلام، جس دن وفات پائے اس دن بھی اس پر سلام۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کرو مریم کی کتاب میں یعنی اپنی قرآن میں ان کا بیان پڑھو۔ اِذْ انتبذت، جب الگ ہوگی، من اہلہا، اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، شرقی جانب، یعنی ان کا حجرہ اپنے مکان کے الگ ایک جگہ تھا۔ فاتخذت، پس بنایا، من دونہم، ان کے علاوہ، حجاب، پردہ، غسل کرنے کے لیے وہ پردہ سا بنایا، اس میں غسل کر رہی تھی۔ فارسلنا الیہا، ہم نے بھیجا ان کی طرف، روحنا، اپنا روح یعنی جبریل علیہ السلام۔ فتمثل لہا، اس کے اوپر ہم نے مثل بنائی، بشرا سویا، ایک تندرست بشر کی، یعنی بشری لباس میں حضرت مریم کے پاس آئے، اور مریم علیہ السلام نے نہیں پہچانا کہ یہ جبریل ہے کیونکہ بشری لباس میں آئے تھے۔ قالت، کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، من کا تجھ سے، ان کنتا تقیہ، اگر تو کوئی متقی شخص ہے، یعنی میں اس حالت میں ہوں اور تو آ گیا ہے تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ قال، فرمایا، انما انا رسول ربک، میں خود تو نہیں آیا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكَ، تاکہ میں تجھے عطا کروں، غلاما زکیہ، پاکیزہ لڑکا، یعنی تجھے لڑکا دینے آیا ہوں۔ قالت، فرمانے لگی، انا یکون لی غلام، میرا لڑکا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، ولم اک بغیہ، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، فرمایا اسی طرح، قال ربک، تیرے رب نے یہ بات کہی ہے، ہوا علیہ، ان کی یہ بات مجھ پر آسان ہے، یعنی یہ کام بھی میں کر سکتا ہوں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً، تاکہ ہم اس کو بھی نشانی بنا دیں کہ ہم بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے اندر قدرت ہے۔ للناس، لوگوں کے لیے، ورحمۃ منا، اور ہماری طرف سے رحمت بھی ہے، وکان امرا مقضیہ، یہ فیصلہ شدہ بات ہے، یعنی اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ فحملت ہو، تو بچہ پیٹ میں آ گیا، فانتبذت بھی مکانا قصیہ، وہ الگ ایک جگہ پر چلی گئی، دور جا کر ڈیرا لگا لیا کہ اب لوگوں کو کیا جواب دوں، لوگوں کا منہ تھوڑا ہی بند کو کر سکتا ہے۔ فاجاها المخاض، انہیں تکلیف ایک جگہ لے آئی، علاج النخلہ، کھجور کے تنے کے پاس، ایک جگہ کھجور تھی خشک تنا پرانا، اس کے پاس آ کر اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ قالت، کہنے لگی، یا لیتنی، یا ہے افسوس، میں مت مر گئی ہوتی، قبل ھذا، اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھول بھولیاں ہو گئی ہوتی، یعنی کسی کو میرا پتہ ہی نہ ہوتا، میں اب بچہ ہے میرا، خامند ہے نہیں، اب لوگ کیا کہیں گے، تو اس شرمندگی سے وہ الگ بیٹھ گئی۔ فناداہا، انہیں آواز آئی، من تحتہا، نیچے سے، اللہ تحزنی، کہ گھبرا مت، قد جعل ربک، تیرے رب نے کر دیا، تحت کے سریا، تیرے نیچے ایک چشمہ، جس جگہ پاؤں رکھے تھے ہٹائے تو نیچے سے پانی جاری تھا، فرمایا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سارا انتظام یہاں ہی کرتے ہیں۔ وَحُزِّی،
اور ہاتھ سے ہلا الے کے اپنی طرف بجز نخلا، یہ کھجور کے تنے کو، کہا یا اللہ یہ تو خشک تنا ہے، اس کو ہلانے کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا تو ساکت علیک رطبا جنیا، تجھ پر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، یعنی خشک تنے کو بھی ہاتھ لگایا تو تر و تازہ کھجوریں اس سے گر رہی تھی۔ فرمایا کلی، کھجوریں کھا، واشربی اور پانی بھی، وقرری عینا اور بچے کو دیکھ کے آنکھ ٹھنڈی کر، فإما ترین، اگر تجھے کوئی دیکھ لے، من البشر کوئی انسان، آخذن کوئی ایک بھی، فقولی تو کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزے کی نیت مانی ہے۔ اس زمانے میں خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا کہ زبان کا روزہ ہے، بولنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، آج نہیں کلام کروں گی بھولے سے بھی، فاتت بہ، تو لے کر آ گئی قوم اپنی قوم کے پاس، تحملو اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے، چند دنوں کا بچہ ہے، قوم کے پاس لے کر آئی۔ قالو، قوم کے لوگ کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو نے بہت بری کام کیا ہے، یعنی یہ تو بڑا عجیب کام ہے کہ تیرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ بس پھر انہوں نے ان کو اشارہ کیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ ضرور تجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ ہارون نہیں بلکہ ان کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، اور ان کے درمیان اچھا خاصا زمانہ 3-4 ہزار سال کا فرق ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، وما کانت امک بغیا، تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، تو یہ لڑکا کیسے آ گیا، کہاں سے آیا؟ فاشارت الیہ، آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس سے پوچھ لو۔ قالوا، کہنے لگے، کیف نکلم، کیسے کلام کریں، من کان فی المہد صبیا، جو پنگوڑے میں ابھی بچہ ہے، اس سے بات کیسے کریں؟ تو اتنا کہہ نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ قال، فرمایا، انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا، وجعلنی مبارکن، اور مجھے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، مجھے وصیت فرمائی، حکم دیا نماز اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور نیکی کروں اپنی ماں کے ساتھ، ولم یجعلنی جبارا شقیا، نہیں بنایا مجھے جابر بدبخت، والسلام علیہ، سلام ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، و یوم اموت، جس دن مروں گا، نبی جس دن پیدا ہو سلام، جس دن وفات پائے سلام، یوم ابعث حیا، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ بیٹے مریم، قول الحق، یہ سچی بات ہے، الذی فیہ یمترون، جس میں لوگ شک کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کو یعنی یہودی طرح طرح کے باتیں کرتے ہیں، یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے، یہ ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، سب بکواس کرتے ہیں، اصل بات ہوا جو قرآن نے بیان کر دی ہے۔ ما کان للہ، نہیں ہے اللہ کے لیے مناسب ہے، یتخذ من والدین، کہ وہ اپنی اولاد بنائے، سبحانہ، وہ پاک ذات ہے، اذا عقد امرا، جب وہ فیصلہ کر لے کسی کام کا، فإنما سوا اس کے نہیں، یقول له، اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ وإن اللہ ربی، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ فاختلف الاحزاب، پس لشکروں نے اختلاف کیا، من بینہم، آپس میں، فویل الذین کفروا، ہلاکت ہے ان کی جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، بہت بڑے دن کی حاضری سے، یعنی وہ کہتے تھے کہاں جی قیامت کب آئے گی، کیسے آ سکتی؟ اسمع بہم، انہیں سنا دیجئے، وابصر، اور بتا دیجئے، یوم یاتوننا، جب ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم، لیکن آج ظالم فی ضلال مبین، بہت کھلی گمراہی میں، وانذرہم، اور ڈرائیے ان کو، یوم الحسرت، حسرت کے دن سے، پچھتاوے کے دن، ہر آدمی پچھتا رہا ہوگا، کافر تو کافر، مسلمان بھی پچھتا رہا ہوگا اس وقت پر جو یاد الہی کے بغیر گزر گیا، کہ ہائے وہ وقت جو ہے وہ ہم نے اللہ اللہ میں گزارا ہوتا ہے۔ اذ کو دیا لام، جب فیصلہ ہو جائے گا کام کا، وہم فی غفلۃ،
اور وہ غفلت میں رہے، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لا سکے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں، وَمَنْ عَلَيْهَا، اور جو اس پر ہے اس کے بھی ہم ہی وارث ہیں، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، انہ کان صدیقا نبیا، وہ بہت زیادہ سچ بولنے والے نبی تھے۔ اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے باپ یا چچا سے کہا، یا ابت، اے باپ، لما تعبد، کیوں عبادت کرتا ہے، ما لا یسمع، جو سنتا بھی نہیں، ولا یبصر، اور دیکھتا بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تجھے کوئی کام بھی نہیں آئیں گے، یعنی بت کیا کام آ سکتے ہیں، کیوں ان کی پوجا کر رہا ہے۔ یا ابت، اے ابا، انی قد جانی من العلم، میرے پاس علم آ گیا اللہ کی طرف سے، ما لم یاتک، جو تیرے پاس نہیں ہے، فتبعنی، میری پیروی کرا، دیکھا میں تجھے بتاؤں گا، صراطا سویا، سیدھی راہ۔ یا ابت، اے ابا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا مت کر، ان الشیطان، بے شک شیطان، کان للرحمن عصیا، وہ رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت، اے ابا، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، یمسک عذاب، ان کے پہنچے تجھے عذاب، من الرحمن، اللہ کی طرف سے، فتکون للشیطان ولیا، تو تو شیطان کا دوست اور حمیتی بن جائے۔ قال اراغب، کہنے لگا کیا مڑے گا بھی تو، عن آلیاتی، میرے خداؤں سے، یا ابراہیم، ابراہیم، یعنی میں خاموش رہتا ہوں اور تو باتیں کرتے جاتا ہے، اب باز آئے گا یا نہیں آئے گا۔ لئن لم تنتہی، اگر تو بعد نہ آیا، لارجمنک، میں پتھر مار مار کے لا کروں گا، واجرنی ملیا، یا بے تجھے میں علاقے سے باہر نکال دوں گا۔ قال سلام علیک، فرمایا کہ سلام ہو تجھ پر۔ یہ سلام وہ نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے السلام علیکم، بلکہ یہ سلام جدائی کا ہے، کہ فرمایا بس ٹھیک ہے، تو اپنا سنبھال، میں اپنا جاتا ہوں۔ سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، انہ کان بی خفیہ، کہ وہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ لیکن پیچھے گزر گیا نا کہ جب یہ پتہ چلا کہ انہ عدو اللہ، کہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ من، پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا نہیں کی۔ فرمایا وَأَعْتَزِلُكُم، میں تم سے جدا ہوتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں، عسیٰ، قریب ہے، اللہ اکون، کہ نہیں ہوں، بے دعائے ربی شقیٰ، اپنے رب کی دعا سے بدبخت، یعنی رب تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا۔ تو وہاں سے آپ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ فلما اعتزلهم، جب انہیں ان سے جدا ہوئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور جن کی پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا، یعنی ان کو اور بتوں کو چھوڑ کے آپ شام کی طرف چلے گئے۔ وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے انہیں بخشش عطا کی اسحاق علیہ السلام جیسے خوبصورت بیٹے کی، وَيَعْقُوب، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یہ دیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، سب کو ہم نے نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بخشا انہیں من رحمتنا، اپنی رحمت سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے دی ان کو لسان صدق علیہ، سچائی کی زبان بلند، یعنی اعلیٰ زبان عطا کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کریں، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ مخلص تھے، كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو آواز دی، من جانب الطور الایمن، طور پہاڑ کی دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں قریب کیا اپنا رازدار بنانے کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے بخشا انہیں من رحمتنا، اپنی رحمت سے، اخاہ، ان کے بھائی جو تھے، ہارون نبی، حضرت ہارون کو نبوت، یعنی ان کے کہنے پر حضرت ہارون کو بھی نبی بنا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے بڑے پکے، كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ بھی رسول بھی تھے، نبی بھی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اور حکم بھی دیا کرتے اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ والزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کا، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے رب پر راضی برضا تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ادریس علیہ السلام کا قرآن میں بیان کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بھی صدیق نبی تھے۔
ورفعناہ اور ہم نے انہیں بلند کیا مکانا علیہ اونچے مکان پر. یہ واقعہ آپ کو چند مرتبہ سنایا ہے نا کہ ادریس علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے چلتے 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 جنت میں پہنچے اور جنت میں جا کے پکا ڈیرا لگا دیا. اللہ کیسے کیسے بلند درجہ لوگ ہوئے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا من النبیین نبیوں میں من ذریت آدم جو آدم کی اولاد سے ہیں وممن حملنا مع نوح اور ان میں سے وہ ہیں بعض جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا یعنی کشتی میں. یا تو وہ انسان جو 80 آدمی تھے مرد عورت اور یا یہ کہ سب کی روحیں حضرت نوح علیہ السلام کے پشت میں تھی اور وہ سارے گویا سوار تھے. ومن ذریت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بھائی اسرائیل اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے. وممن ہدینا بعض ان میں وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی واجتبینا اور اپنے لیے چن لیا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات الرحمن اللہ تعالیٰ کی آیتیں خروا گر جاتے ہیں سجدا و بکیا سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے. جو حضرات مسجد میں سب پر سجدہ لازم ہو گیا جانے سے پہلے ضرور سجدہ کرنا ہے. فخلف من بعدهم خلف اور ان کے جانشین بنے ایسے ناخلف اضاعوا الصلاۃ جنہوں نے نماز ضائع کی واتبعوا الشہوات اور خواہشات کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا ان قریب وہ داخل ہوں گے غی میں. غی جہنم میں ایک درجہ ہے جو بہت سخت ہے اس میں داخل ہے. الا من تاب وآمن مگر جو نے توبہ کی اور ایمان لایا وعمل صالحا اور نیک عمل کیا فاولئک يدخلون الجنہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے ولا یظلمون شیئا اور نہیں ظلم کیے جائیں گے کچھ بھی. جنات عدن ان کو جنت عدن ملے گی التی کا وعد الرحمن جس کا رحمان نے وعدہ کر رکھا ہے وعدہ اپنے بندوں سے بالغیب بن دیکھے. نہ بندوں نے جنت دیکھی ہے نہ رب کو دیکھا ہے یہ بن دیکھا سودا ہے. انہ کان وعدہ ماتیا یہ پکی بات ہے کہ اس کا وعدہ آنے والا ہے. لا یسمعون فیہا نہیں سنیں گے اس میں لغوان کوئی لغوا باتیں الا سلاما مگر سلام یعنی ہر ایک دوسرے کو سلام دے کر آئے گا اور جائے گا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے رزقہم رزق ہے ان کا فیہا اس میں بکرتم وعشیا صبح و شام یعنی جب مرضی کھائیں اور جتنا مرضی کھائیں. تلک الجنت التی یہ ہے وہ جنت نورث جو ہم وارث بنائیں گے من عبادنا اپنے بندوں میں سے من کا نتقیا بشرطے کہ متقی ہوگا تو یعنی ہر مفت خوری کو جنت نہیں ملے گی اسی کو جو متقی ہے پرہیزگار ہے. ہاں جو گھروں میں بھی سن رہے ہیں وہ بھی سجدہ ان پر بھی جنہوں نے سن لیا یہ ان پر سجدہ لازم ہو گیا. وما نتنزل اور نہیں اتارتے ہم یعنی کوئی فرشتہ جو ہے ہم نہیں نازل کیا کرتے الا بامر ربک مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ. لہو ما بین ایدینا اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے وما خلفنا جو پیچھے ہے وما بین ذالک جو اس میں کے درمیان ہے یعنی سب ہمارے رب کے ہے. وما کان ربک نسیا نہیں ہے ہمارا رب بھولنے والا یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بھولا ہوا کہ رب کو بھول جائے کہ یہ پتہ نہیں کہاں رہتا ہے. رب السماوات والارض رب آسمان و زمینوں کا وما بینہما جو ان کے درمیان ہے. فاعبدو تو بھی اس کی عبادت کر واستبر لعبادتی اور اس کی عبادت پر ڈٹ جا یعنی پکا رہ عبادت کرنی ہے تو صحیح طریقے سے کر اور ہمیشہ کر. حل تعلم له سمیع کیا تو نے سنا اس کے لیے کوئی نام. ویقول الانسان انسان کہتا ہے اذا ما مت جب میں مر جاؤں گا لسوف اخرج قریب نکلوں گا حیا زندہ ہو کر. یہ کیسے ہو سکتا ہے. اولا یذکر الانسان کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے انا خلقناہ ہم نے اسے بنایا من قبل اس سے پہلے ولم یکن شیئا اور کچھ بھی نہیں تھا. نام و نشان ہی جس کا نہیں تھا اسے بنا لیا ہے اب تو نام نشان بھی ہے اس کو کیا نہیں زندہ کریں گے. فوربک قسم ہے تیرے رب کی لنحشرنہم ہم ان کو اکٹھا کریں گے والشیاطین اور شیطانوں کو بھی جمع کریں گے. ثم لنحضرنہم
پھر پیش کریں گے ان کو خول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جسی یا گھٹنوں کے بل، یعنی اوندا کر کے جہنم کے سامنے، یہ سمجھ لو کن پاسوں. ثم لننزعن، پھر ہم نکالیں گے من کل شیعۃ، ہر گروہ سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کہ کون ان میں سے اپنے رحمان پر سرکش تھا. یعنی بڑے بڑے جو جابر ظالم، ان کو ذرا آگے کریں گے، پیچھے ان کو. ثم لنحن اعلم، پھر ہم خوب جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا، جو زیادہ بہتر ہیں، بیاسلیہ، اس میں داخل ہوں، یعنی ان میں جہنم میں کس کس نے جانا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر سب اس پر سے گزرنے والے ہیں. یعنی مسلمان کافر سب جہنم پر سے گزریں گے. پل صراط ہوگا نا، پل صراط پر ہر ایک گزرے گا. پھر آگے ایمان ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، عمل مضبوط ہوگا، اتنی تیزی سے گزریں گے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی ایسے ہیں ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے، ایک سرے سے دوسرے سرے پر نکل جائیں گے. حالانکہ وہ 500 سال کی راہ کا لمبا ہے، لیکن بجلی کی طرح نکل جائیں گے. پھر جیسے جیسے عمل ہوگا اس طرح وہ نکلیں گے. فرمایا اور جو ہماری جیسے گناہگار ہوں گے پھر اللہ ہی ہے کہ وہ پار چڑھا دے، ورنہ قدم قدم پر ڈگنے کا خطرہ ہے. اور کوئی زیادہ گناہوں کی وجہ سے گر بھی جائیں گے، اور گناہوں کی سزا جنہوں نے بھگتنی ہے وہ اپنی سزا بھگتیں گے. اور جن پر اللہ کرم کر دے گا، رحم کر دے گا، وہ بھی پار چڑھ سکے گا. لیکن وہاں سے گزرنا سب نے ہے، اور وہ اتنی سخت جگہ ہے اور اتنے امتحان ہے، اور ہمیں اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے اور کیا کیا ہمیں پیش آنے والا ہے. اس لیے ہمیں آج ہی اس کی فکر کرنی چاہیے. وَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ خَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ ہے تیرے رب کا فیصلہ شدہ، مور شدہ، ختماً مور شدہ بات ہے، اور مقضیہ فیصلہ شدہ ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم نجات دیں گے ان کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ جہنم سے نکل جائیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور گرائیں گے ظالموں کو فیہا، اس میں جسیہ، اوندا کر کے، یعنی منہ کے بھاؤ وہ نیچے چلے جائیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں آیاتنا، ہماری آیتیں، بینات، جو واضح ہیں، قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ای الفریقین خیر، کون سے دونوں جماعتوں میں بہتر ہے، مقام کے لحاظ سے، واحسن ندیہ، اور مجلس کس کی اچھی ہے. یعنی وہ دنیا پر ہی کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے اتنے ساتھی ہیں، اتنی ہماری مجلس اور محفل لگتی ہے، ہمارا درجہ کتنا بلند ہے، لوگ ہمیں کیا سے کیا کہتے ہیں، ہم اس طرح ذلیل ہوں گے. وَكَمْ مَا قَبْلَهُمْ، کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے، من قرن، ان کے ساتھی، ہم احسن اساسا ورعیا، وہ زیادہ سامان کے مالک تھے اور زیادہ نام و نمود والے تھے. یعنی ان سے پہلے جو ہوئے ان کا حال ان سے بھی بہتر تھا مالی لحاظ سے اور باقی معاملات میں بھی. لیکن رہے ہیں جب عذاب آیا تو سب کا رگڑا نکال چلا گیا. قل فرما دیجئے، من کان فی الضلالہ، جو آدمی گمراہی میں پڑا ہے، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی مدت دیتا ہے، یعنی ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ کر لو جو کرنا ہے. حتیٰ اذا رأوا، جب دیکھیں گے، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے، ما یوعدون، اس کو جس کا وعدہ دیے گئے، اما العذاب، یا عذاب آئے گا، یعنی اگر عذاب کا وعدہ تو عذاب آئے گا اس کو دیکھیں گے، وَإِمَّا السَّاعَةُ، یا قیامت کو دیکھ لیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ، جان لیں گے، مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا، کس کا مکان برا ہے، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا لشکر کمزور ہے. اس وقت پتہ چلے گا نا، یہ ساتھی دوستیاں، یہ سب معاملات کھل جائے گا کہ یہ اصل کیا تھا، ہم کرتے کیا رہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، الَّذِينَ اهْتَدَوْا، جن کو ہدایت دی ہے، ہدن ہدایت، یعنی ہدایت والے جو ہیں جو نیک عمل کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت اور زیادہ دیتا جاتا ہے، ان کو رہنمائی کرتا ہے. وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور باقی رہنے والے نیک کام ہیں، یعنی نیک اعمال جو ہیں ہمارے، یہی ہمیں کام آنے والے ہیں مرنے کے بعد، قبر میں، حشر میں،
آگے اس کے یہ نیک کام ہمارے کام آئیں گے۔ خیر بہتر ہیں عند ربک، تیرے رب کے یہاں ثواباً بدلے کے لحاظ سے، وخیر مردہ اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے، یعنی ہمیں جو چیز سب سے بہترین واپس ملنے والی ہے وہ ہمارے نیک عمل ہے، کہ قیامت کے دن ہمارے پیسے جو دیا اللہ کی بارگاہ میں وہ اسی طرح وہاں ہمارا بینک بیلنس ہوگا، اور جس طرح ہمارے نیک عمل ہیں وہ وہاں جا کر سامنے مل پائیں گے۔ فرمایا افرایت الذی کفر، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیتوں سے، قال کہتا ہے لأوتین مالا وولدا، مجھے مال و اولاد دے دیا گیا ہے، یعنی یا یہ ہے کہ میں قیامت کے دن بھی مجھے اسی طرح مال و اولاد ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطلع الغیب، کیا یہ غیب پر مطلع ہو گیا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا؟ ہم اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اس کا معاہدہ ہو گیا ہے، کوئی بات چیت ہو گئی ہے اس کی کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا؟ یہ سب زبانی ہے، کئی لوگ اب بھی کہتے ہیں نہ نماز نہ روزہ، اور جی اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارا یہ دل کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس کا دل اچھا ہے۔ نماز روزہ نہیں ہے، ویسے ہی اپنے آپ کو پاک بنائے پھرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے ساری زندگی نیکیاں کی ہیں، ساری رات عبادتیں کی ہیں، رونے میں گزار دیے ساری رات، وہ تو ڈرتے رہے آخر تک، لیکن ہم اپنے آپ کو بڑا مطمئن ہیں کہ ہمارا ٹھیک ہوگا معاملہ ٹھیک اسی کا ہوگا جس کا ہو جائے گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ عید کرتے ہیں تو میں روتا ہوں کہ میں تو عید اس دن سمجھوں گا جس دن ایمان لے کر دنیا سے جاؤں گا، اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ گیا ہوں پھر میری عید ہوگی، دنیا کی عید کو میں کوئی خوشی کے طور پر نہیں مناتا، سنت کے طور پر میں اس کو منا لیتا ہوں۔ تو اتنے بلند درجے کے لوگ اس طرح روتے ہیں اور ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ خیر ہے کوئی بات نہیں۔ فرمایا کلا سنت، تو وہ ہرگز نہیں، ہم لکھ رہے ہیں ما یقولو، یہ کہتے ہیں ونمد لہ من العذاب مدا، اور بڑھائیں گے ان کے لیے عذاب بڑھانا، یعنی عذاب کی مدت کا حساب پتہ ہی نہیں ہے، کروڑوں سال لمبا ہی ہوتا جائے گا۔ وَنَارِثُهُ، اور ہم اس عذاب کا اسے وارث بنائیں گے، ما یقولو، جو وہ کہتا تھا، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہمارے پاس آئے گا اکیلا، یعنی ایک آدمی رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور وہ اپنا پورا زندگی کا حساب دے گا، جو بالغ ہونے سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک جو کرتا رہا، جو کھاتا رہا، جو بناتا رہا، وہ سارا ایک ذرے کا حساب ہر آدمی نے الگ الگ دینا ہے۔ وَاتَّخَذُوا، ان لوگوں نے بنا لیا من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہۃ، کئی خداؤں کو خدا، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ ان کی عزت بنے، کلا، ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ، ان قریب انکار کر دیں گے وہ بعبادت، ان کی عبادت کا، یعنی جتنے بت ہیں یا جتنے لوگ ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ کہیں گے نہیں جناب ہماری کوئی انہوں نے پوجا نہیں کی، یہ تو شیطان تھا اپنی پوجا اس بہانے سے کراتا رہا۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ، کیا تو دیکھتا نہیں ہے، أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، کہ ہم بھیجتے ہیں شیطانوں کو، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں کے پاس، تَعُزُّهُمْ مَزًّا، جو انہیں خوب اچھالتے ہیں، جی، یعنی وہ مسلمانوں کے خلاف ہر آئے دن نئی شرارتیں کرتے ہیں تو یہ شیطان ان سے کراتے ہیں۔ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، ان پر جلدی مت کیجیے، انما نعد لهم عدا، ہم نے انہیں شمار کر رکھا ہے، یوم نحشر المتقین، جس دن ہم متقیوں کو اکٹھا کریں گے، الرحمن، رب کی بارگاہ میں، وفدا، مہمان بنا کر، ہائے ہائے، ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں بھی اس شان سے جائیں گے جیسے کوئی مہمان آتا ہے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں کو کسیڑ کر لے جائیں گے، اِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، جہنم میں پیاسے، لا یملکون الشفاعہ، جو سفارش کے مالک نہیں ہوں گے ان کے کوئی، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس کا رب کے ہاں کوئی معاہدہ ہے، یعنی جس کے ساتھ رب کا وعدہ ہے کہ وہ سفارش کرے گا وہی کر سکے گا، باقی کوئی نہیں کر سکے گا، اور اس کے لیے کرے گا جس کے لیے رب کا حکم ہوگا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، لقد جئتم شیئا ندا، کتنی بھاری بات کر رہے ہو، تکاد السماوات،
ستکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، یتفطرن منہ، اور وہ ختم ہو جائیں، وتنشق الارض، زمین بھی پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور گر جائیں پہاڑ بھی مسمار ہو کر. یعنی اتنی غلط بات ہے، اتنی غلط بات ہے کہ اللہ کی اولاد ہے یہ جو بکتے ہیں، یہ اتنی غلط ہے کہ آسمان پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کے قریب ہے. اندھا ہو یہ کہ وہ پکارتے ہیں للرحمن ولدا، اللہ کی اولاد ہے. وما ينبغي للرحمن، نہیں ہے مناسب اللہ کو ان یتخذ کے بنائے ولدن اولاد. ان کلو، ساری کے سارے، من فی السماوات والا، جو آسمان و زمین میں، الا آت الرحمن، مگر آئیں گے رب کی بارگاہ میں عبدا، بندے ہو کر، یعنی غلام ہو کر آئیں گے، کوئی بھی اولاد ہو کر نہیں آئے گا. لقد احصاہم، انہوں نے ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو شمار کر رکھا ہے، وعدہ و مدہ، اور ان کی گنتی کر رکھی ہے، سب کو گنا ہوا ہے. وکلہم، سارے، آتیہم، آتی ہے، آئیں گے اللہ کے پاس یوم القیامہ، قیامت کے دن، فردا، اکیلے اکیلے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، سیجعل الرحمن ودا، ان قریب بنائے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت، یعنی ایمان والوں کو آپس میں میر محبت اتنی ہوگی. فإنما یسرناہ، سوائے اس کے نہیں ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، بلسانک، اے میرے محبوب آپ کی زبان پر، لتبشر بالمتقین، تاکہ آپ خوشخبری سنائیں پرہیزگاروں کو، وتنذر بہ، اور تو ڈرائے اس کے ذریعے سے قوما لدا، جھگڑالو قوم کو، یعنی جن کا کام ہی جھگڑے کرنا ہے، آپ ان کو بتائیں کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر یہ عذاب بھی ہے. وَكَمْ مَالَكْنَا، کتنے ہلاک کیے، من قبل، ان سے پہلے، من قرن، سنگتیں، یعنی ایسے کافر پہلے کتنے ہلاک ہو چکے ہیں. حال تحس منہم، کیا تو محسوس کرتا ہے ان میں سے، من احد، کسی ایک کو پتہ چلتا ہے کہاں ہے، کو نظر آتا ہے؟ گئے سب ملیا میٹ ہو گئے، فرعون، نمرود، حامان، شداد، سب ختم ہو گئے. اور تسمع لهم رجزا، یا ان سے کوئی تو بھنک سنتا ہے، کوئی پھوں پھاں ان کی اور آتی ہے، کو پتہ چلتا ہے کہاں ہے کہاں نہیں ہے. گئے سب ختم ہو گئے. اسی طرح سب نے ختم ہو جانا ہے. سب کا اللہ تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہے دنیا کے اندر، اس وقت تک ہم اس دنیا